السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات واعظین اور خطباء تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی شاہ صاحب کے بیان سے پہلے میرے استاد محترم عالم بعمل استاد العلماء حضرت مولانا اشرف علی شام صاحب ان کا خطاب ہوگا۔ میں خطاب کرنے کے لیے یا تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، مختصراً الحمدللہ آپ کی یہ جامع مسجد ایک جامعہ میں تبدیل ہو چکی ہے، جامعہ دارالسلام۔ یہ اہل علاقہ کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے، عظیم خوشخبری ہے۔ یقیناً جہاں بھی اللہ جل شانہ کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں آسمان سے اللہ فرشتے اتارتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا جتنی دین سے دور ہو چکی ہے، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ قوموں میں کوئی ایک گناہ تھا جو ان کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اقوام سابقہ کے حالات میں اس بات کو واضح کیا ہے، لیکن آج امت محمدیہ میں اگر غور کیا جائے تو جملہ تمام وہ گناہ، جملہ تمام وہ بد کرداریاں، بد اعمالیاں جو اقوام سابقہ میں پائی جاتی تھیں، آج من و عن ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے محبوب پیغمبر کی دعا ہے کہ ہم اللہ کی لعنت سے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک یہ دینی مدارس، دینی مراکز، جہاں دن اور رات میں اللہ اور اللہ کی صدائیں لگتی ہیں، قال اللہ و قال الرسول پڑھا جاتا ہے، انہی کی برکت سے اللہ معاشرے میں نازل ہونے والے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بچے صبح صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اپنا دیا ہوا عذاب جو کہ فرشتوں کے حوالے ہو چکا ہوتا ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ ان معصوم بچوں کی تلاوت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان مراکز اور مدارس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دینی مدارس، دینی مراکز جہاں بھی ہوں، جس محلے میں ہوں، وہاں کے لوگوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مختصراً اس کا پس منظر آپ سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ استاد محترم تشریف لانے والے ہیں، جو ہی استاد محترم تشریف لائیں گے میں بلا تمہید شروع ہو گیا ہوں، بلا خطبہ شروع ہو گیا ہوں۔ میں نے عرض کیا تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف استاد محترم کے آنے تک آپ حضرات کو دینی گفتگو سے، دینی باتوں سے تھوڑا سا، تاکہ کچھ دین کا جذبہ عمل کی نیت سے ہمارے اندر آ جائے، اسی نیت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ میں 40 سال کے عرصہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 سال آپ مکہ المکرمہ میں رہے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی اس مختصر بعثت نبوی کے بعد، مختصر میں آسان بات کر رہا ہوں، آپ حضرات میری طرف توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کا مختصر اگر آپ تعارف لینا چاہیں، مختصر سیرت نبوی کے آئینہ میں
مدارس اور مراکز کا کردار دیکھنا چاہیں تو مختصراً 5 سے 7 منٹ میں اس کا تعارف یوں ہوگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مکہ المکرمہ کی دھرتی میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مکہ کی دھرتی میں، مکہ کی زمین پر جس کام کا آغاز فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ دینی مدرسے کا آغاز تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ میرے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوں گے ان کو اللہ کا قرآن کیسے سکھایا جائے، کیسے پھیلایا جائے۔ اس کے لیے آپ کو جگہ کی ضرورت تھی، آپ کو لوگوں کی ضرورت تھی، آپ کو تعاون کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے بعثت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، مکہ کی دھرتی میں سب سے پہلے آپ نے مدرسہ قائم فرمایا اور اس بات کا امت کو سبق دیا کہ اگر کسی جگہ ایک قوم آباد ہو جائے، کسی جگہ چند لوگ آباد ہو جائیں، انہیں سب سے پہلے اپنے دین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ شامل ہوتے گئے، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور مکی زندگی سے شاید آپ لوگ واقف ہوں گے علماء کے بیانات سن کے یا مطالعہ کر کے۔ مکہ المکرمہ میں ظالموں نے آپ نے کون سا ظلم تھا جس کی کسر چھوڑی ہو، ہر قسم کا ظلم آپ پر ڈھایا، لیکن اللہ نے آپ کو جو صحابہ دیے، چند لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے یہی مشورہ فرمایا، میرے صحابہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو پھیلانے کے لیے ہمیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کا آنا بھی آسان ہو اور وہ کھلے عام بھی نہ ہو کہ یہ کافر لوگ ہم پر ظلم اور زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، کہیں ہمارے اس مرکز پر حملہ کر کے ہمارے مرکز کو جو کہ دینی مرکز ہوگا اس کو ختم نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ایک صحابی رسول ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دینی مدارس، دینی مدارس، جامعہ دارالسلام، حضرت مولانا استاذی اشرف اسام صاحب استاذی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ استاذی کے آتے ہی میں انشاءاللہ میں استاذی کے حوالے کر دوں گا۔ استاذی کا وقت تھا 2-3 منٹ رہ رہے ہیں، انشاءاللہ وعدے کے مطابق استاذی کے حوالے ہونے پر میں کر دوں گا۔ آپ حضرات استاذی کا بیان، یہ سب سے پہلے میرے استاد ہیں جن سے میں نے عربی گرامر پڑھی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ کرنا سیکھا ہے۔ ان کی عمر کو نہ دیکھیں، بظاہر نوجوان لگ رہے ہیں، اللہ استاذی کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، نظر بد والے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ استاذی بڑا علمی کام کر رہے ہیں، پہلے وہاں ملتان میں، اب وہاں سیناوا میں استاذی اپنے 2 ادارے چلا رہے ہیں۔ بہت احسن اقدام ہے استاذی کا اور بڑے اچھے انداز میں ایک دینی ماحول کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ استاذی کو ترقیاں نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو، جو بات میں نے شروع کی تھی وہ اس کو ختم کرنے لگا میں۔ دینی مدارس یہ ہماری اشد ضرورت ہے، دینی مدارس ہماری اشد ضرورت ہے۔ آپ سمجھیں گے کالج اور یونیورسٹیاں ہماری ضرورت نہیں، دینی مدارس ضرورت ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اشد ضرورت ہے۔ کالجز کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت ہے، سکولز کی بھی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں مدارس کی اشد ضرورت ہے، مدارس کی بھی اور مدارس والوں کی بھی ضرورت ہے۔ انجینئر کی کسی کو ضرورت ہے جس نے اپنا مکان بنوانا ہو، جس نے تعمیر کرانی ہو، اس کو انجینئر کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر کو اسی کی ضرورت ہوگی جو مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ دنیا کے جتنے عہدے ہیں ان کی خاصیت، ان کی تاثیر محدود ہے، چند لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، چند کو نہیں ہے۔
لیکن یہ دینی مدارس اور دینی مدارس کے ساتھ ملصق لوگ، علماء، حفاظ، قراء، یہ تمام لوگوں کی ضرورت ہے، ایک طبقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو چیز اشد ضرورت ہو اللہ نے اس کو عام بھی کر دیا، آسان بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ آکسیجن گیس آپ لیتے ہیں، سانس ہم لے رہے ہیں، یہ ایک ہوا ہے جس کو ہم لیتے ہیں، ایک گیس ہے جس کو ہم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ دینی مدارس ہماری اشد ضرورت ہے، اللہ نے ان کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ لاکھوں کا کام ہو رہا ہے، کروڑوں کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، حکومتیں ان کو فنڈ جاری کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ان کے فنڈز ہیں، لیکن دینی مدارس بغیر کسی حکومت کے فنڈز کے محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے روز اول سے آج تک چل رہے ہیں، اور اللہ قیامت تک انشاءاللہ ان کو چلاتے رہیں گے۔ یہ دینی مدارس ہماری اصل ضرورت ہیں، مدارس والے بھی ضرورت ہیں، مدارس بھی ہماری ضرورت ہیں۔ اپنے اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو، بلکہ خود آپ حضرات ان مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، ان مدارس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ استاد جی اپنا مفصل اور مدلل خطاب فرماتے ہیں، حضرت مولانا اشرف حسام صاحب۔